جو حدیبیہ کے بڑے بڑے مین کنویں تھے نا، وہاں سب کفار مکہ آگے بیٹھ گئے تھے۔ اب گرمی کی شدت بھی تھی، پانی کی قلت بھی تھی۔ ایک کنواں تھا قریب جس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی رس رہا تھا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے آ کے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں کلی بھی کی اور اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کے دیا، فرمایا کہ اس کو گاڑ دو۔ جیسے ہی وہ گاڑا تو پانی جناب اوپر تک آ گیا اور بھر گیا۔ ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام نے حدیبیہ میں قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد آپ نے ایک صحابی خراش ابن امیہ خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اونٹ پر سوار کروا کے مکہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ ان کو جا کے پیغام دو، ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہم واپس چلے جائیں گے، کوئی ہمارا ایسا ارادہ نہیں ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ جیسے یہ پہنچے لوگ جذبات میں تھے، غصے میں تھے، انہوں نے اونٹ کو تو فوراً قتل کر دیا، ان کو بھی کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے مسئلے کو کہ ابھی ٹھہریں ابھی نہ کریں، اس طریقے سے جو ہے نا وہ معاملہ تھوڑا سا رکا اور یہ واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کی ساری بات کو سنا تو حضرت عمر کو بلایا کہ عمر آپ جائیے اور مکہ مکرمہ میں جا کے ان لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی ہم لوگ کسی لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، ہم خالی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تم راستوں کو نہ روکو، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں اور کوئی اسلام جنگ کا لے کے آئے نہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ویسے تو میں جہاں جو حکم ہو ہر طرح سے حاضر ہوں، لیکن اہل مکہ اس وقت غیظ و غضب میں ہیں اور میرا کوئی رشتہ دار وہاں ابھی نہیں ہے جو کسی پوزیشن میں ہو، تو میں آپ کو ایک ایسا نام بتا دیتا ہوں، اگر آپ ان کو بھیج دیں تو ان کے جو رشتہ دار اس وقت ہیں وہاں پوزیشن میں ہیں اور وہ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پوچھا کون؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام اس تجویز سے بہت خوش ہوئے، پھر بلایا عثمان، کہا کہ بھی جاؤ ابو سفیان اور تمام جو رؤسا ہیں، جو سردار ہیں مکے کے، ان کو جا کے میرا پیغام دو کہ ہم فقط عمرے کے لیے آئے ہیں، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، اور مکہ میں جو مسلمان ضعیف ہیں، جو ہجرت نہیں کر سکے، ایمان کو چھپا رہے یا تکلیفوں میں، ان کو جا کے بشارت دو کہ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، اللہ مدد فرمائیں گے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تو مکہ داخل ہونے سے پہلے ہی ایک جگہ یہ کفار کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے پہلے ان کو پیغام دیا، ان کا نہیں، ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا اچھا میں مکہ کے اندر جاتا ہوں۔ تو ایک صاحب تھے ابان ابن سعید، جو ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کی زیر امان، انہوں نے کہا جی میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ انہوں نے اپنے گھوڑے پہ سوار کروایا، مکہ لے کے گئے۔ مکہ جا کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے مکہ کے سرداروں سے ملے اور ان کو سمجھایا، کسی کی سمجھ میں بات نہ آئی، اور پھر آپ مکہ کے ضعفاء مسلمان جو تھے، غریب اور کمزور، ان کو جا کے بشارتیں سنائی، وہ بڑے خوش ہوئے، نبی علیہ السلام کا سلام ان کو پہنچایا۔ اب قریش مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ دیکھو ہم پورے لشکر کو اور حضور کو تو نہیں آنے دیتے، آپ نے اگر کرنا ہے تو کر لیں طواف بیت اللہ سامنے۔ کہنے لگے نہیں میں تو نہیں کر سکتا، جب حضور نہیں آ رہے، تم ان کو نہیں کرنے دے رہے تو میں کیسے کر سکتا۔ یہ محبت تھی کہ جذبات تو ہوتے ہیں نا، احرام پہنا ہوا ہو، بیت اللہ سے محبت بھی موجود ہو، بیت اللہ بھی موجود ہو، اجازت بھی موجود ہو، روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، روکنے والے کہتے ہیں خود کرو۔ تو عشق رسول کی مثال ذرا دیکھیے نا، کیا فرمایا کہ نہیں تم حضور کو نہیں کرنے دے رہے، میں کیسے کر رہا ہوں، آپ نے نہیں کیا۔ ادھر سے کیا ہوا، قریش مکہ نے نا 50 لوگوں کو بھیجا، ان کو کہا کہ دیکھو تم نبی علیہ السلام کے قریب رہو، کوئی موقع ملے تو بس کام پورا کر دینا، اور شب خون مارنے کی ان لوگوں نے کوشش کی۔ صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا، جو ان کا سردار تھا وہ بھاگ گیا، باقی گرفتار ہو کے آ گئے۔ ادھر سے وہ جب 50 لوگ گرفتار ہوئے نا، انہوں نے حضرت عثمان کو اور چند اور لوگ گئے ہوئے تھے تقریباً 10 کے قریب، ان مسلمانوں کو روک لیا، کہا آپ ہمارے 50 چھوڑو، ہم آپ کے چھوڑتے ہیں۔ اس قسم کی بھی کچھ باتیں ہوئیں، مختلف روایات میں مختلف تفصیلات ہیں۔ ادھر خبر آ گئی مسلمانوں میں کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، یہ افواہ اڑ گئی۔ جیسے ہی خبر ملی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور فرمایا کہ جب تک میں ان سے عثمان کا بدلہ نہ لوں گا میں حدیبیہ سے جانے والا نہیں۔
اور وہاں کیکر کے ایک درخت کے نیچے آپ نے ایک بیعت لی۔ کیکر ایک معمولی سی چیز ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی قیمتی درخت نہیں کہلاتا، لیکن حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم میں ایک مرتبہ کیکر کا درخت لگوایا۔ کسی نے کہا حضرت کیکر بھی کوئی لگانے والی چیز ہے، اور کوئی اچھا پھل لگائیں، کوئی بڑا اچھا درخت لگائیں، کیکر لگائیں۔ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ کیکر کا درخت لگا رہے گا، مجھے بیت رضوان یاد آتی رہے گی، میں تو اس نسبت کی وجہ سے لگوا رہا ہوں۔ کبھی ہم نے گھر میں درخت لگائے ہوں تو کوئی نسبت کو سوچا؟ تب نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لینی شروع کی جہاد کے اوپر، بیعت بھی اس بات کے اوپر کہ جب تک فتح نہ ہو جائے یا جان ختم نہ ہو جائے لڑتے رہنا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک صحابی ہے جو نبی علیہ السلام نے بیعت کو بلایا، بیعت کے لیے بلایا، تو ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کس بات پہ بیعت کرنا چاہتے ہو؟ وہ جس پہ جو میرے دل میں ہے۔ کیا بھائی تیرے دل میں؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں گا جب تک اللہ عز و جل آپ کو غلبہ نصیب کر دے یا میں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ فرمایا ہاں اس بات پہ بیعت ہوگی۔ آپ نے ان کو بیعت کیا، پھر آپ نے تمام صحابہ جو تقریباً 1400 کی تعداد تھی سب کو بیعت کیا۔ صحیح مسلم میں ایک صحابی تھے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 3 مرتبہ بیعت کی، شروع میں بھی کی، شروع کے لوگوں میں، پھر درمیان کے لوگوں میں، پھر آخر میں 3 مرتبہ بیعت کی۔ اتنا جذبہ تھا ان کے اندر۔ اور جب نبی علیہ السلام تمام موجود صحابہ کرام کی بیعت لے چکے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کے اوپر، نبی علیہ السلام نے اپنا دائنا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میرا ہے۔ عثمان اپنے بائیں ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور سورہ فتح 26ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ اچھا ادھر قریش کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے جان دینے کے اوپر بیعت کی ہے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اب صلح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بات پتہ کیا ہے، جو لاتوں کے بھوت ہیں نا وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ جب مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہو جائے نا تو پھر مذاکرات بھی اچھے ہوتے ہیں، پھر آپ اپنی بات انصاف کے تقاضوں کے مطابق کسی کو سمجھا بھی سکتے ہیں، اگلا مان بھی سکتا ہے۔ جب ہم خود ہی ڈرپوک بنے رہیں تو پھر دنیا کے معاملات حل نہیں ہوتے۔ ظالم ظالم ہی رہتا ہے، وہ اپنے ظلم کو بڑھاتا رہتا ہے۔ آدھا گھنٹہ سڑک پہ کھڑے ہونے سے نہیں کچھ بنتا، گانے ریلیز کرنے سے کسی کو مسلمان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کو تو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یہ پھر حوصلے کے ساتھ بات کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اسی طرح کیا تو کافر خوف زدہ ہو گئے، ایک رعب اللہ نے ان کے اوپر ڈال دیا۔ حالانکہ ان کی تعداد صرف 1400 اور وہاں تو پورا مکہ، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود۔ قبیلہ یہ طائف والے ان کے ساتھ، اور لوگ ان کے ساتھ، بنی بکر ان کے ساتھ۔ لیکن جب مسلمان عزم کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد آتی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب یہ حدیبیہ اگلے فیز میں گیا۔ یہ فیز کون سا تھا؟ وفد آتے رہے، لوگ آتے رہے، اور صلح کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی۔ تو سب سے پہلے جو آیا نا بندہ وہ بدیل بن ورقہ، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار تھے، اور شروع سے ہی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے، کفار کی اطلاعات اور ان کے حرکتوں کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ریاضدان بھی تھے، حلیف بھی تھے، خیرخواہ بھی تھے۔ یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آئے اور آ کے بتایا کہ قریش نے بڑے بڑے پانی کے چشموں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پوری تیاریوں کے ساتھ ہیں، دودھ دینے والی اونٹنیاں بھی بہت لے کر آئیں، یعنی تعداد بھی خوب ہے، اونٹنیاں دودھ والی اس لیے لائیں کہ کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہ رہے، دودھ پیتے رہیں اور ان ہمتیں بھی باقی رہیں، وہ تو اس طرح کے ارادے سے آئیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک 2 ٹوک پیغام، بہت واضح اور صاف پیغام دیا۔ کہا حدیل ہم کسی لڑائی کے لیے تو آئے نہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قریش کو لڑائیوں نے بڑا کمزور کیا ہوا ہے، بڑے کمزور اس وقت ہیں وہ، تو کیا ایسا نہ ہو کہ میں ان کے ساتھ صلح کر لوں؟
ہم ایک مدت معین تک آپس میں لڑائی نہ کریں، وہ اپنی تیاریاں کر لیں، اپنی قوت کو جمع کر لیں اور مجھے اور عرب کو میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ اگر میں عرب پر غالب آ جاؤں تو اس کے بعد یہ فتح قبول، یہ اسلام قبول کرنا چاہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہیں تو اس وقت تک لڑائی کے لیے خوب تیاری کر چکے ہوں گے، اس وقت لڑ لیں۔ اور اگر عرب مجھ پہ غالب آ گئے تو پھر ان کی مراد پوری ہو گئی، پھر ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا اگر وہ مجھ پہ غالب ہو گئے۔ اور یاد رکھو جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا فتح و نصرت کا اور اسلام کے پھیلنے کا، وہ ہو کے رہے گا۔ ہاں اگر یہ نہیں مانتے تو پھر میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ گردن ہی کیوں نہ چلی جائے، تاکہ میری گردن ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جب ایسا دو ٹوک پیغام گیا نا نبی علیہ السلام کی طرف سے، تو یہ جو حذیل بن ورقہ تھے یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں اہل مکہ کو آپ کا پیغام دیتا ہوں۔ یہ آئے نبی علیہ السلام کا پیغام اہل مکہ کو دینے لگے، کہا کہ دیکھو میں ان سے مل کر آیا ہوں، تم چاہو تو میں ان کی بات پہنچا دوں۔ تو جو جلد باز قسم کے لوگ نے کہا نہیں ہمیں نہیں سننا، کچھ نہیں، چلیں چلیں، ہمیں نہیں بات سننی۔ لیکن جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا بھائی بات تو سن لو، بات سننے میں کیا ہے۔ تو یہ لوگ بیٹھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا پورا پیغام پہنچا دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ جلد باز ہو، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ قریش نے کہا جی ٹھیک ہے، بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن مکہ میں نہیں داخل ہو سکتے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مکہ میں داخل ہو جائیں۔ تو پھر ان کے ایک سردار تھے قریش مکہ کے، عروہ ابن مسعود، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت نہیں تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو کیا میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ کی طرح نہیں ہوں؟ کہا ہاں ہو۔ کیا تم میرے نزدیک میری اولاد کی طرح نہیں ہو؟ کہا ہم آپ کی اولاد کی طرح ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ کوئی بدگمانی رکھتے ہو کہ میں کوئی غلط بات کروں گا؟ کہا نہیں، ہم آپ پہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو عروہ ابن مسعود نے کہا اچھا ایسا ہے کہ پھر مجھے بھی جانے دو۔ پہلے ایک مسلمانوں کی طرف سے آئے خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ بدیل آئے، اب میں جاتا ہوں حالات لے کر آتا ہوں، گھر جاؤ۔ اب یہ چل پڑے نبی علیہ السلام کی طرف، اور جب میٹنگ ہوئی، مجلس ہوئی، بیٹھے، تو نبی علیہ السلام نے جو بدیل بن ورقہ کو بات بتائی تھی وہ ساری بات عروہ ابن مسعود کو بھی اچھے طریقے سے سمجھا دی۔ عروہ ابن مسعود نے کہا کہ آپ نے کسی کو دیکھا ہے جو اپنی قوم کو ہلاک کرنے پہ لگا ہو؟ آپ اپنی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں تو نہیں ہلاک کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور عروہ ابن مسعود نے ساتھ کیا کہا؟ ایک تو یہ کہا نا کسی کو دیکھا ہے آپ نے اپنی قوم کو ہلاک کر رہا ہوں، اور اگلی بات کیا فرمائی صحابہ کے بارے میں؟ یہ جو آپ کے ساتھ ہے نا ادھر ادھر سے جمع ہوئے ہوئے، جب قریش اب مکہ آپ پر غالب آ جائیں گے سارے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ صحابہ سن سکتے تھے ایسی بات؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے وہاں پہ۔ ایک بڑا سخت جملہ اس کو بولا، وہ جملہ میں بولنا نہیں چاہ رہا، بڑا سخت جملہ اس کو بولا۔ عروہ ابن مسعود کو تو بالکل ایک دم غصہ آ گیا، کون ہے یہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہیں۔ عروہ ابن مسعود نے کہا ابو بکر آپ کا ایک احسان میرے اوپر ہے جو ابھی تک میں اتار نہیں سکا، اگر وہ میں نے اتار دیا ہوتا تو آج آپ کو بدلہ دے دیتا۔ خدا کے لیے کچھ غور تو کریں، کافر بھی احسان کا بدلہ احسان سے دینا جانتے تھے۔ ہماری آپس میں بھائیوں میں کسی میں کوئی لڑائی ہوتی ہے، کبھی خیال آئے کسی کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر؟ یہ کاش ہمیں بھی یہ ہمت اور حوصلے ملیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔